جب سورج کام کر رہا ہے بے جان ہونے کے باوجود، چاند کام کر رہا ہے بے جان ہونے کے باوجود، ستارے مسلسل حرکت میں اور کام کر رہے ہیں بے جان ہونے کے باوجود، پرندے چرندے درندے حشرات نباتات حیوانات ملائکہ جنات سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو کیا ایسے چھوڑ دیا جائے کہ انسان کام نہ کرے اور انسان فضول زندگی برباد کرتا رہے؟ انسان پہ تو لازم قرار دیا، اس کی دنیا کی زندگی کی کامیابی کام کے ساتھ وابستہ، اس کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کام کے ساتھ وابستہ، کام کے ساتھ وابستہ۔ اگر کام نہیں کرے گا تو اللہ زمانے کی قسم، زمانے کو قسم کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں یہ نقصان میں ہے، یہ نقصان میں ہے، یہ نقصان میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ یہ نقصان میں ہے۔ ہاں، نقصان سے اگر بچنا ہے تو پھر آگے کام بتائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ میدان ہے، ایک میدان ہے کام کا میدان، جس میدان کو سامنے رکھ کے بتایا ہاں ہاں یہ کام کے بندے بنو گے تو پھر نقصان والے نہیں، پھر فائدے والے، پھر کامیابی والے۔ لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے کہ تم اپنے آپ کو دنیا کے اعتبار سے بھی برباد کر کے جاؤ گے، آخرت کے اعتبار سے بھی حسرت ندامت اور شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیات میں پھیر پھیر کے بتایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کرے گا، جو کمائے گا، نیک اعمال کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، دنیا کے امور کے اعتبار سے بھی وہی کچھ ہے جو کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم کریں؟ بات تو ٹھیک ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے ہاتھ کیوں دیے، پاؤں کیوں دیے، آنکھیں کیوں دی ہیں، دل کیوں دیا ہے، دماغ کیوں دیا ہے، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں پھر کیوں دی ہیں؟ میں اور آپ بھی تو کسی مرض کی دعا ہیں نا۔ اللہ کی تقدیر مخلص انسانوں کی تدبیر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تدبیر کے ساتھ اللہ کی تقدیر چلتی ہے۔ اگر یہ تدبیر نہیں کرے گا اور ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے گا، پھر اللہ کی تقدیر یہی ہے کہ رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ اللہ کر سکتے تھے اپنے پیارے پیغمبر جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، 950 سال تک صبح و شام دن رات، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، اے میرے نوح یہ دیکھ میں نے تیرے لیے کشتی تیار کی ہے، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی پائیدار، ایک منزل دوسری منزل تیسری منزل، یہ کشتی تیرے لیے میں نے تیار کی ہے۔ اللہ ایسا کر سکتے تھے، ایسا کیا نہیں، ایسا نہیں کیا۔ خود نوح علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ لکڑیاں ہیں، یہ درخت ہیں، ان کو کاٹنا ہے، ان کو چیرنا ہے، ان کو بنانا ہے، ان کو جوڑنا ہے، کشتی تم بناؤ، اور بنا رہے ہیں، کئی مہینے اس کے بنانے کے اندر لگ گئے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے انسانیت؟ ہاتھوں سے کام کرنا ہے، ہاتھوں سے کام کرنا ہے، ورنہ تو معجزہ ظاہر ہو جاتا، کشتی بنی بنائی آ جاتی۔ سارا کام کرنے کے بعد، تدبیر کرنے کے بعد، پھر نوح علیہ السلام ان ماننے والے کو کہہ رہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، ہم نے اپنی تدبیر مکمل کر دی، آپ اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جائیں، اب اللہ کی تقدیر اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، اس کا چلنا بھی اللہ کی تقدیر پر، اس کا رکنا بھی اللہ کی تدبیر پر، اس کا بلند ہونا بھی اللہ کی تدبیر پر۔ 3 منزلہ کشتی بنوائی نوح علیہ السلام سے، اور تدبیر کے ساتھ تقدیر کو جوڑ کر بتایا کہ تدبیر نہیں کرو گے تو میری تقدیر کا فیصلہ پھر نفی میں آئے گا، مثبت نہیں آ سکتا۔ یہی حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، کس طرح مدینہ میں ہجرت ہوئی، اور جب کام کرنے کی باری آئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی بیٹھ نہیں گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور تو بیٹھے ہو اور صحابہ کام کر رہے ہو، نہ، جہاں صحابہ مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، مسجد قباء کی سب سے پہلی اسلامی مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی ہے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے۔
جہاں پر صحابہ کی محنت اور ہمت جواب دے گئی. ایک وقت ایسا بھی آیا نا، خندق کھودتے ہوئے بھوک کا عالم ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، اور مار رہے ہیں، ہتھوڑا مار رہے ہیں اور چٹان ٹوٹ نہیں رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو تھک گئے، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی یہ بڑی مضبوط چٹان ہے، یہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں مجھے دو اور اٹھایا ہتھوڑا، اور یوں کر کے جب چٹان پر مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر مارا تو اور ٹکڑے ہو گئے، پھر مارا تو اور ٹکڑے ہو گئے. خود بتایا کہ میں ہاتھوں سے کام ان کے ساتھ کر کے اپنی امت کو یہ بتاتا ہوں کہ کام سے آری کوئی نہ ہو، کام چور کوئی نہ ہو. جس قوم کے اندر کام چوری آ جائے، ہڈ حرامی آ جائے، بددیانتی آ جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. کام چوری، ہڈ حرامی اور بددیانتی فرد میں آ جائے تو فرد تباہ، قوم میں آ جائے تو قوم تباہ، ملک میں آ جائے تو ملک تباہ، کسی ادارے میں آ جائے تو ادارہ تباہ، تجارتی مراکز میں آ جائے تو تجارت تباہ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب کسی قوم میں آتی ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. آپ اب گھر جا کے چیک کیجئے گا کہ ہمارے ادارے کیوں تباہ ہوئے، ہماری قوم کیوں تباہ ہوئی، ہمارا ملک تباہی کے دانے پر کیوں چلا گیا. اس لیے کہ جو کام کرنے والے تھے، جنہوں نے کام کرنا تھا، ان کی ذات ایسی ہے کہ ان کی ذات کے لیے 10-10 15-15 لوگ کام کر رہے ہیں. 10-10 15-15 لوگ ان کی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں. 100 پروٹوکول ادھر کو ہے، 100 پیچھے ہے، 100 آگے ہے، اور انہوں نے کام کرنا تھا. وہ کام کیا کریں گے؟ انہوں نے تو جس چیز پہ قوم کی بنیاد بننی تھی اس بنیاد کو ہی ہلا کے رکھ دیا. میں کبھی کبھی حالی کا یہ شعر پڑھتا ہوں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، تو میرا دل چاہتا ہے، حالی تو بہت پہلے گزر گئے ہیں، اگر بابا جی آج زندہ ہوتے اور میرا بس چلتا تو میں ان کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ لے کے چلتا اور یہ عرض کرتا، بابا جی آپ نے تو کہا ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، آئے میں تمہیں نکمی چیزیں بتاتا ہوں، نکمی چیزیں دکھاتا ہوں. سیدھا ان کو میں اسلام آباد جا کر پارلیمنٹ کی گیلری کے اندر کھڑا کر دیتا سہارا لے کے، بابا جی دیکھیں ہر کرسی پر نکمی چیز، ہر کرسی پر نکمی چیز، ہر جگہ نکمی چیز، جو صبح جاتے ہیں شام تک لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گراتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد تہذیبی پھیلاتے ہیں. قوم کا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس قوم کے لیے منتخب کر کے اس قوم نے ان کو وہاں بھیجا ہوا ہے. صبح سے شام تک لڑائی، دن کو لڑائی، شام کو لڑائی. اور کام کیا ہے؟ کام ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ کاغذوں کے اوپر کام ہے، فائلوں کے اوپر کام ہے. اتنے میل کا پل بنا ہوا ہے، اتنے میل کی سڑک بنی ہوئی ہے، یہ ڈسپنسری بنی ہوئی ہے، یہ سرکاری سکول قائم ہوا ہے، سارے کا سارا اتنا خوبصورت نقشہ، یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ کام بنے ہوئے اور کام کر رہے ہیں. اور جب وہی دیکھنے کے لیے انسان زمین پر آتا ہے تو نہ پل ہوتا ہے، نہ سکول ہوتا ہے، نہ ڈسپنسری ہوتی ہے، نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کاغذوں کے منصوبے تیار. یہ کام ہے. تو حال ہی اگر آج زندہ ہوتے نا، گیلری میں چلے جاتے تو میں کہتا آپ نے تو کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، ذرا دیکھیں تو صحیح نکمی چیزوں کو دیکھیں. تھوڑا سا اور سفر کریں، پنڈی تک چلیں، GHQ کی دیواروں سے اندر جائیں اور اندر جا کر جھانک کر دیکھیں، تمہیں طرح طرح کی نکمی چیزیں ملیں گی. جو نکمی چیزیں اپنا پیریڈ پورے کر کے آپ اللہ کے پاس بھی پہنچ گئے. اپنا کام نہیں کرنا، مورچہ نہیں دیکھنا، سرحد نہیں دیکھنی، حفاظت کا کام نہیں ہے. اگر دیکھنا ہے تو اس 4 دیواری کی کھڑکیوں سے جھانک کے صدارت کی کرسی بڑی خوبصورت ہے، وزارت کی کرسی بڑی خوبصورت ہے. اور بھائی اللہ نے جو منصب تمہیں دیا اس منصب سے اعلیٰ منصب بھی کوئی ہے، اس منصب سے اعلیٰ منصب بھی کوئی ہے کہ 6 لاکھ مسلح فوج تمہیں سلوٹ کرتی ہے، 22 کروڑ عوام کسی زمانے کے اندر، اب تو نہیں کرتی، اب تو لوگ بددل ہو گئے، لیکن ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب ان لوگوں کا ٹرک گزرتا تھا تو کاشتکار ہو، ریڑھی والا ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، پاک فوج کو احترام، عزت. تم نے اپنا سارے کا سارا عزت و احترام خاک میں ملا دیا، اس لیے کہ اپنا کام چھوڑا. پرندے اپنا کام نہیں چھوڑتے، حشرات اپنا کام نہیں چھوڑتے. اگر چھوڑتا ہے تو یہ انسان چھوڑتا ہے.
اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکما نہیں پیدا کیا۔ حال ہی تو مجھے جواب دے دیتے کہ تم جو جن چیزوں کو مجھے دکھا رہے ہو یہ کام کی چیزیں تھیں، اللہ نے کام کا پیدا کیا تھا ان کو، لیکن اگر خود نکمے ہو گئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ نے ہر چیز کو کام کا پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مزدور کے نام پہ ایئر کنڈیشن کمرے میں چھٹی کر کے نیند کے خراٹے مت لو، اس سے مزدور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو چھٹی کے دن بھی کام نہیں کرے گا تو روٹی کہاں سے ملے گی؟ ہاں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس چھٹی کے دن بھی جا کر اس کا ہاتھ بٹا دو، اس کے کام میں شریک ہو جاؤ، اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو، اس کی دستگیری کرو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا سہارا بن جاؤ۔ یہ تعلیم ہے دین کی۔ دین کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ چھٹی کر کے بیٹھ، دین تو جمعے کی چھٹی کو بھی کیا تعلیم ہے سورہ جمعہ کے اندر، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر، اذان ہو تو ذکر کی طرف بھاگو، ذکر کی طرف بھاگو، مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑو، ملازمت چھوڑو، یہ کام چھوڑ دو، ذکر کی طرف بھاگو۔ تو کیا بس ذکر کی طرف ہی بھاگو؟ نہ۔ اور فرمایا جب یہ نماز مکمل کرو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس عبادت کو جا لانے کے بعد پھر بیٹھے نہ رہو، سوئے نہ رہو، پھر نکمے بن کے نہ رہو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اپنا کام پہ چلے جاؤ۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ انسان حرکت میں رہے، انسان چلتا پھرتا رہے۔ تو میرے اور آپ کہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی تعلیم یہ ہے کہ کام کے وقت کام کریں اور آرام کے وقت آرام کریں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے آپ کے لیے رات کو آرام والا بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن کو آپ کے لیے کام والا بنایا۔ اب دن کام والا ہے، تم اگر 12 بجے اٹھتے ہو تو تم سے بہتر تو وہ پرندے ہیں، وہ چرندے ہیں، وہ درندے ہیں جو صبح کی روشنی کے اندر اپنی آوازیں نکالنا اور میدان میں چلے جاتے ہیں۔ تم نے شالمی پہنچنا ہے تو 1 بجے جا کر، اور پھر جب سونے کا وقت ہوگا تو تمہارا دکانداری کا وقت ہوگا۔ جب نظام فطرت سے بغاوت کرو گے تو برکت اٹھ جاؤ گی، لاکھوں کما کے آؤ گے، تو ایسا لگتا ہے جیسے خالی ہاتھ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑو اپنا ہی نظام بنا لیا ہے، کمانے کا نظام اور آرام کرنے کا نظام۔ اللہ تعالی ہمیں فطری نظام کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔